2-3 سبق پہلے ہم نے چیلنج کیا تھا کہ یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ بالکل اشتعال دلانے والی ہے، یہ درست نہیں ہے پریس کانفرنس۔ یا تو ہم سے معافی مانگو یا ہم سے پھر مناظرہ کر لو۔ پھر وہ ایک خبیث شیعہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ننگی گالیاں دی تھیں، اس پر بھی ہم نے اپنا رد عمل دیا تھا۔ ہمارے سرگودا کے ساتھیوں نے، ہمارے پیارے بچوں نے، بڑے پیارے ہیں ہمارے، انہوں نے بڑی محنت کی، دیگر دوستوں نے بھی تعاون کیا، اس پر پرچہ ہوا، گرفتار ہوا، پھر اس کی ضمانت بھی کینسل ہوئی۔ سرگودا سے ہمارے قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب، قاضی احمد حسن صاحب، جناب سعید امینی صاحب، یہ حضرات، اور پھر ادھر لاہور سے صاحبزادہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب ایڈوکیٹ، وہ یہ شبیر شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، ڈاکٹر خادم حسین صاحب خورشید، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں رائے صلاح الدین کھر، یہ وغیرہ پہنچے، انہوں نے الحمدللہ مدد کی، ضمانت اس کی کینسل ہوئی۔ لیکن وہ جو ہمارا قرض ہے وہ ابھی باقی ہے، نہ ان حضرات نے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے، نہ ہی انہوں نے مناظرہ کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے نام لیے بغیر ہی کہا جی ہم کون سا گالیاں دیتے ہیں، یہ جو اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ خلیفتہ بلا فصل کہہ کہ ہم کون سا گالی دیتے ہیں۔ اصل میں شیعہ حضرات کا مذہب یہ ہے کہ جتنا جھوٹ بولو اتنا ثواب ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا جی ہم کون سا گالی دیتے ہیں۔ بھئی ہمارے دل دکھتے ہیں، اس لیے کہ شورا نے قرآن کے حکم کے مطابق وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا کاروبار حکومت شورا کے ذریعے چلے گا، لوگوں کے مشورہ کے ذریعے چلے گا۔ تو شورا نے پہلا خلیفہ بنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو، اور بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی شامل۔ دوسرا خلیفہ بنایا تھا حضرت عمر فاروق کو، اور بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی شامل۔ تیسرا خلیفہ بنایا تھا حضرت عثمان غنی کو، اور بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی شامل، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی شورا نے۔ لیکن یہ لوگ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ اذان میں کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، کہ حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بعد بغیر فاصلہ کے خلیفہ ہے۔ حکومت تو حضرت علی مرتضیٰ نے چوتھے نمبر پر سنبھالی تھی، تو پھر پہلے 3 کون ہوئے؟ وہی بنے نا جو تم تقریروں میں کہتے ہو ابو بکر نے ظلم کیا، ابو بکر غاصب ہے، حق علی کا تھا، حق علی کا چھین لیا، تو تم تو گالیاں دیتے ہو نا یہ کہہ کر، پھر تمہاری تائید تو حضرت علی بھی نہیں کرتے۔ میں نے اس وقت بھی پڑھا تھا، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میرے پڑھی ہوئی اس بات کو چیلنج کر سکے۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو کیوں آپ لعنت کما رہے ہو؟ چوتھا خلیفہ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہو خلیفۃ بلا فصل؟ پھر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ منصوص من اللہ خلیفہ ہے، منصوص من اللہ۔ ذرا بسم اللہ کر کے وہ آیت تو پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو کہ یہ علی رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے۔ اس طرح نہیں کہ کنز المعال وغیرہ کی جھوٹی من گھڑت حدیثیں پڑھ کے تم بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ منصوص من اللہ،
یہ ثابت کرنا ہے۔ ابھی صرف حضرت علی کی بات نہیں کرتے، 11 تو اور بھی تم کو ثابت کرنے پڑیں گے نا۔ منصوص من اللہ کا دعویٰ کرنا آسان ہے اور میدان مناظرہ میں ثابت کرنا مشکل ہے۔ تو کیا پھر میں وہ ملا یحضرہ الفقیہ کی عبارت نہ پڑھ دوں، جس میں خود مؤلف کتاب کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے اتنا اضافہ کیا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، اتنا اضافہ کیا، اس پر اللہ لعنت کرے۔ حالانکہ یہ تو لفظ بھی غلط نہیں ہے، ہر صحیح بات کا اذان میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تم نے خلیفۃہ بلا فصل یہ کہاں سے ٹھوک لیا؟ صرف اذان میں ہی نہیں، تم تو کلمہ میں بھی پڑھتے ہو کہ تو سچا کلمہ اسلام یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ آپ کلمہ پڑھتے ہو، تمہاری کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو ایک آدمی کا نام بتا دو جس آدمی کو نبی کریم علیہ السلام نے شیعوں والا کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہو، ایک نام بتا دو، ایک نام بتا دو جس کافر کو مولا مرتضیٰ نے شیعوں والا کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہو۔ یا ہمیں کہو تو ہم بتا دیں گے کہ قلم نے سب سے پہلے کلمہ کس کا لکھا تھا، یا ہمیں کہو تو ہم بتا دیں گے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم علیہ السلام نے کون سا کلمہ پڑھایا تھا۔ تو بھئی یہ آپ کا اضافہ من گھڑت ہے۔ حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، بلا فصل خلیفہ نہیں ہیں۔ یہ بلا فصل خلیفہ کہنا حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو گالیاں دینے کے مترادف ہے۔ تو تم کیوں نہیں کرتے مناظرہ، کیوں نہیں کرتے اس مسئلے پر کہ تم ثابت کرو گے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل یہ منصوص من اللہ الفاظ ہیں، کیوں نہیں ثابت کرو گے؟ آؤ میدان کے اندر، جب جی چاہے میدان لگا کے دیکھ لو، ہم منتظر رہیں گے آپ کا۔ وگرنہ آپ کی مہربانی، آپ ابو بکر صدیق کو گالیاں مت دو۔ کیا تم میں سے کسی نے اس خبیث کی تردید کی ہے جس نے گالیاں دی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو؟ تم کہتے ہو جی ہم تو بڑے صلح پسند ہیں، خاک صلح پسند ہو۔ ایران کے اندر سنیوں کو تم قتل کرو، عراق کے اندر سنیوں کو تم قتل کرو، شام کے اندر سنیوں کو تم قتل کرو، اور ابھی تک پیار کو اور محبت کا ہی تم پیغام دے رہے ہو؟ نہیں، یہ تقیہ بازی نہ کرو جو تمہارا مذہب ہے کہ ہر بات میں جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ کہیں یہ سچ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کرے، ہمیں بھی ہدایت پر رکھے، تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنے رہنے دو۔